بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں حکیم نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حکیم نوید۔ دوستو، آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ارینڈ کا جو بیج ہوتا ہے یہ کن کن بیماریوں میں کارآمد ہوتا ہے اور یہ کن کن علاقوں میں پایا جاتا ہے اور اس کا مزاج کیسا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ ارینڈ کا بیج ہے۔ اس کا جو چھلکا ہے بہت ہارڈ ہوتا ہے اور اس کو چھلکے کو توڑ کر اس کے اندر سے بیج جو اس کا مغز ہوتا ہے وہ نکلتا ہے۔ دوستو، ویسے تو تخم ارینڈ جو ہے اس کو پنجابی زبان میں ہرنولی بھی بولتے ہیں اور فارسی زبان میں اس کو بیدا انجیر بھی بولتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بہت چکنی ہوتی ہے، یہ اکثر کیمیکلز بنانے کے کام بھی آتی ہے اور طب کے لحاظ سے جو اس کا ادویات میں بھی بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس کا انگریزی میں جو زبان ہے اس کو کیسٹر آئل پلانٹ بھی بولتے ہیں اور اس کا مزاج جو ہے وہ گرم اور خشک درجہ دوم میں ہوتا ہے۔ تو اس کے توڑنے پہ یہ سفید کلر کا جو مغز نکلتا ہے، اس مغز کو کولو میں دبا کر جو روغن نکالا جاتا ہے اس کو روغن بیدا انجیر یا کسٹر آئل بھی بولتے ہیں، یعنی ارینڈ کے تیل کے نام سے بھی یہ مشہور ہوتا ہے۔ مغز تخم بیدا انجیر بہت زیادہ امراض میں استعمال کیا جاتا ہے، جس میں فالج، لکوہ، راشا، سرفہ، ضیق النفس، کولنج، استسقاء اور وجع المفاصل میں کھلانے سے بلغم کا اخراج کر کے امراض میں نفع دیتا ہے۔ تو ناظرین، سب سے جو اہم ہمیں اس تخم کی جو بہت زیادہ افادیت ہے اور ہم اس کو پریکٹیکل اپنے دواخانے پہ کرتے ہیں، اس کا پریکٹیکل یہ ہے کہ ہم اس کو عورتوں میں جو بچے کی نمو کے لیے یعنی حمل روکنے کے لیے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کو بڑے دھیان سے سمجھنا ہے کہ اس کو عورتوں میں جو منصوبہ بندی ہے اس کو منصوبہ بندی کرنے کے لیے اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو ناظرین، اس کا جو آپ نے یہ جو چھلکا ہوتا ہے اوپر سے سخت والا چھلکا یہ اتار لینا ہے اور اس میں سے جو مغز ہوتا ہے اس کا جو مغز وہ نکالنا ہے اور مغز کے اوپر ایک سلپری سی جھلی نمودار ہوتی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس کے اوپر ایک جھلی بنی ہوئی ہے، یہ آپ نے جھلی اتارنی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جھلی اتار کے بالکل صاف شفاف جو مغز نکلے گا اس کو آپ جو 500 mg والے کیپسول ہیں وہ اپنے 7 کیپسولوں میں الگ الگ سے ایک ایک جو مغز ہے اس میں بھر لینا ہے۔ تو دھیان اس بات کا رکھا جائے کہ جو ہی حیض سے فارغ ہوتی ہے عورت، جو ہی حیض سے فارغ ہو جائیں یعنی پاکی حاصل کی جائے جس دن، اسی دن سے شام کو لگاتار 7 راتیں ایک ایک کیپسول استعمال کیا جائے۔ تو ناظرین، اس سے بالکل جو حمل جو ہونا رک نہیں جاتا، بچے بند نہیں ہوتے، بلکہ صرف کم از کم 6 ماہ سے 1 سال کا وقفہ ہو جائے۔ تو ناظرین، اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں تک بھی اس کو شیئر کریں اور جو لوگ اس نسخے کے خواہش مند ہیں، مطلوب ہیں، ان تک بھی شیئر کریں اور ہمارے چینل کو مزید سے مزید شیئر کرتے جائیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر اچھا اور دیسی مجرب نسخہ آپ تک پہنچتا رہے۔ تو تب تک چاہتے ہیں اجازت، اللہ حافظ۔